دلائل اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، فلسفی بھی آ کر جواب نہ دے سکے جی۔ قضیے کی 3 قسمیں ہیں جی۔ اب وجہ حسر کیا؟ وجہ حسر یہ لمبی ہے، اگلی بھی عبارت نال جو نہیں اجے پڑھی۔ وجہ حسر یہ ہے کہ قضیہ کی 3 قسمیں کیوں ہے، اس کی وجہ حسر۔ وجہ حسر یہ ہے کہ قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی یہ مفرد یا حکم مفرد میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وجہ حسر قضیے کی 3 قسمیں کیوں ہیں کہ قضیے کے اندر جو محکوم علیہ اور محکوم بہی ہیں یہ مفرد یا حکم مفرد میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وجہ حسر قضیہ کی 3 قسمیں کیوں ہیں؟ وجہ حسر کا معنی بند کرنا، وجہ میری دلیل بھئی یہ کل قضیہ 3 قسموں میں بند کیوں ہے جی؟ وجہ حسر قضیہ کی 3 قسمیں کیوں ہیں؟ قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا حکم مفرد کے اندر میں ہوں گے یا اس طرح نہیں ہوں گے۔ قضیے کا جو محکوم علیہ اور محکوم بہی ہے وہ مفرد یا حکم مفرد ہیں یا اس طرح نہیں ہیں۔ اگر قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا حکم مفرد میں ہوں تو اس قضیے کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں، اگر نہ ہوں تو وہ آگے آ رہا ہے۔ اگر قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا حکم مفرد میں ہوں تو اس قضیہ کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ محکوم علیہ اور محکوم بہی قضیے میں اگر مفرد ہوں یا حکم مفرد میں ہوں اس کو یعنی اس قضیہ کو حملیہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ محکوم علیہ اور محکوم بہی قضیہ میں اگر مفرد ہوں یا حکم مفرد میں ہوں اس قضیہ کو حملیہ کہتے ہیں، تو اس قضیہ کو حملیہ کہتے ہیں کہ قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد ہیں یا حکم مفرد میں ہیں تو یہ قضیہ کیا ہے؟ یہ قضیہ حملیہ ہے جی۔ حکم مفرد تو واضح ہے، جانتے ہو مفرد کا پتہ کہ کوئی نہیں، زید قائم یہ کیا ہے؟ مفرد تو واضح ہے کہ اس میں جانتے کو نہیں مفرد جی ہیں، زید قائم الانسان کاتب کل انسان حیوان، پتہ لگتا ہے۔ حکم مفرد کیا ہوتا ہے؟ حکم مفرد یہ ہوتا ہے کہ مفرد ہے نہیں ہے لیکن اس کی جگہ مفرد رکھیں تو معنی صحیح ہو۔ کیا مفرد معنی صحیح ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم مفرد کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے، جس کی جگہ وہ مفرد ہے نہیں ہے لیکن اگر معنی صحیح ہو، یہ ہوتا ہے حکم مفرد۔ کیا ہوتا ہے؟ بس قضیہ حملیہ قضیے کی 3 قسمیں وجہ اثر چل رہی ہے۔ پہلی قسم آ گئی ہے، پہلی قسم کہ اگر قضیے کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہی یہ دونوں مفرد ہوں یا حکم مفرد ہوں، حکم مفرد کے حکم میں ہوں تو یہ قضیہ حملیہ ہے۔ پھر وجہ ذرا بھی آگے چلے گی درمیان میں بطور فائدہ۔ قضیہ حملیہ 2 قسم ہے، قضیہ حملیہ موجبہ اور سالبہ۔ ہاں جی، کیا ہے؟ قضیہ حملیہ 2 قسم ہے، موجبہ اور سالبہ۔ پھر رکھو قضیہ حملیہ 2 قسم ہے، موجبہ اور سالبہ۔ تعریفیں پیچھے پڑی ہے۔ قضیہ حملیہ موجبہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے۔ قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے۔ قضیہ حملیہ سالبہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے۔ یہ موجبہ سالبہ دا مقسم کون ہے؟ قضیہ کے قضیہ حملیہ سمجھائی نہیں گل اس دن جلد تعریف کریے تے تعریف دے وچ مقسم جڑا پہلی جز ہوندا ہے جی،
قضیہ حملیہ سالبہ، یہ تو ہو گیا معرف، تعریف کی تو شروع کرنی ہے. وہ قضیہ عملیہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے، اے جنس ہوگی، اگو فصل ہونی ہے. وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ جس میں محمول کی سلب موضوع سے ہو. وہ جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے. اے فصل ہے، ایک ہی ہے، اے فصل اس دیجیے. زائد قائم است، زید قائم ہے، قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے. یہ کس کی مثال ہے؟ قضیہ عملیہ. زائد قائم نیست، قائم کی سلب ہے، اصل مصدر نکالی جاتی ہے. قیام کی سلب ہے زید سے، یہ کس کی مثال ہے؟ قضیہ عملیہ سالبہ. تو قضیہ عملیہ کتنے قسم ہو گیا؟ کون سا؟ قضیہ عملیہ موجبہ اور قضیہ عملیہ سالبہ. سالبہ. اگر ثبوت ہے تو یہ موجبہ ہے، اگر سلب ہے تو یہ سالبہ ہے. خواہ موجبہ ہو جیسے زید قائم است، عربی ہے زید قائم، اور خواہ سالبہ ہو جیسے زید قائم نیست. زید لیس بقائم. جی خواہ موجبہ ہو جیسے زید قائم است، اور خواہ سالبہ ہو جیسے زید قائم نیست. خواہ موجبہ ہو جیسے زید قائم است، خواہ سالبہ جیسے زید قائم نیست. جی. و اگر محکوم علیہ و محکوم بھی مفرد یا در حکم مفرد نہ باشد، ہاں قضیہ را شرطیہ خواند. بس قضیہ حملیہ، قضیے میں محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا حکم مفرد میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہوں گے تو وہ آ گئے. اگر قضیے میں محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا حکم مفرد میں نہ ہوں تو اس قضیے کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں. قضیہ میں محکوم علیہ اور محکوم بہی یا تو مفرد اور حکم مفرد میں ہوں گے یا مفرد حکم مفرد میں نہیں ہوں گے. اگر پہلے یا ہوں پھر اگر ہوں وجہ اثر بھیجیے. اگر قضیہ میں محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا حکم مفرد میں ہوں تو یہ قضیہ حملیہ ہے. اور اگر قضیہ میں محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا حکم مفرد میں نہ ہوں تو یہ قضیہ شرطیہ ہے. قضیہ شرطیہ کہتے ہیں. یہ دوسری شک ہے. قضیہ شرطیہ کی آگے تقسیم ہونی ہے، وہ دو قسم بنے گا. قضیہ میں محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا حکم مفرد میں ہوں گے یا مفرد اور حکم مفرد میں نہیں ہوں گے. اگر قضیہ میں محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا حکم مفرد میں ہوں تو اس قضیہ کو قضیہ عملیہ کہتے ہیں. اور اگر قضیہ میں محکوم علیہ اور محکوم بہی حکم مفرد یا حکم مفرد میں نہ ہوں تو اس قضیہ کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں. اور اگر محکوم علیہ اور محکوم بہی مفرد یا حکم مفرد میں نہ ہوں تو اس قضیہ کو شرطیہ کہتے ہیں. اور اگر محکوم علیہ اور محکوم بھی مفرد یا حکم مفرد میں نہ ہو تو اس قضیہ کو شرطیہ کہتے ہیں. اگر حکم با اتصال است شرطیہ متصلہ خواند، خواہ موجبہ چنا کے گوئی. اگر آفتاب برآمدہ باشد روز موجود است، خواہ سالبہ چنا کے گوئی نیست. اگر آفتاب نیست اگے لانے، نیست اگر آفتاب برآمدہ باشد شب موجود باشد. اگر حکم با انفصال است آن قضیہ را شرطیہ منفصلہ خواند. بس قضیہ کی وجہ حسر. قضیہ پہلے دو قسم بنا ہے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. پھر حملیے کی دو قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں. کون سی؟ دوسری قسم ہے قضیے کی جو وجہ اثر چل رہی ہے، قضیہ شرطیہ. اب یہ جو قسم ہے نا اس کی آگے تقسیم ہونی ہے. قضیہ شرطیہ دو قسم ہے. قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ. قضیہ شرطیہ دو قسم ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ. قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ.
قضیہ شرطیہ کیا ہے؟ دو قسم کا ہے، کون سا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ اس کی وجہ حضرت سنیں، قضیہ شرطیہ میں یا تو حکم ہوگا اتصال اور سلب اتصال کا، یا حکم ہوگا انفصال اور سلب انفصال کا۔ وجہ اثر قضیہ شرطیہ میں یا تو حکم ہوگا اتصال اور سلب اتصال کا، یا حکم ہوگا انفصال اور سلب انفصال کا۔ ہن اگر قضیہ شرطیہ میں حکم ہو اتصال اور سلب اتصال کا تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، اور اگر قضیہ شرطیہ میں حکم ہو انفصال یا سلب انفصال کا تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ آکھو جی وجہ اثر قضیہ شرطیہ میں یا تو حکم ہو اتصال اور سلب اتصال کا، یا ایتھے یا لے ہونی ہے۔ شرطیہ میں حکم ہوگا انفصال اور سلب انفصال کا۔ اگر قضیہ ہن اگر شرطیہ میں پہلو یا ہے نا، ہن اگر قضیہ شرطیہ میں حکم ہو اتصال اور سلب اتصال کا تو اس کو قضیہ شرطیہ متصلہ کہتے ہیں۔ شاباش۔ اور اگر قضیہ شرطیہ میں حکم ہو انفصال اور سلب انفصال کا تو اس کو قضیہ شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں۔ کل سمجھیے، بس اگر چلو جی، بس اگر حکم اتصال کے ساتھ ہے، وہ دوجا بھی نال لانا ہے، اتصال کے ساتھ ہے اور سلب اتصال کے ساتھ موجبہ سالبہ کو بنتے پہنے جی، یہ نمبر نہیں بھی کرنا ہے، تو شرطیہ متصلہ کہتے ہیں جی۔ بس اگر حکم اتصال کے ساتھ ہے تو شرطیہ متصلہ کہتے ہیں۔ بس اگر حکم اتصال کے ساتھ ہے تو شرطیہ متصلہ کہتے ہیں۔ بس دوسرا اگر آگے آ رہا ہے، شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں۔ ہاں جی، شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ اور سالبہ۔ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، شرطیہ نال لاؤ نا، پورا نال لاؤ نا۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ اور قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ۔ ہاں جی، قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ۔ دونوں کی تعریف قضیہ پیچھے پڑھی ہے دو کتابیں، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ تالی پائی جائے گی جب بھی مقدم پایا جائے گا۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ یاد ہے شرطیے وچ پہلے جز نو کیا آکھیدا تے دوسری جز نو تالی جی۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے کہ تالی پائی جائے گی جب مقدم پایا جب جائے بھی گا۔ مقدم پایا جائے گا۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے کہ تالی پائی جائے گی جب بھی مقدم پایا جائے گا، جس میں حکم ہوتا ہے کہ جب بھی تالی پائی جائے گی تو مثال وچ لکھیے قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ تالی نہیں پائی جائے گی جب مقدم پایا جائے گا۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے کہ تالی نہیں پائی جائے گی جب بھی مقدم پایا جائے گا۔ قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے کہ تالی نہیں پائی جائے گی جب مقدم پایا جائے گا۔ جب مقدم پایا جائے گا۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس ہے۔ موجبے کی مثال فارسی میں اگر آفتاب برآمدہ باشد روز موجود است، اگر سورج طلوع ہے تو دن بھی موجود ہے، دن موجود ہوگا ہر اس تقدیر پر جب بھی سورج طلوع ہوگا، تو جب بھی مقدم پایا جائے گا تالی کون مقدم؟
طلوع شمس کون تالی وجود نہار. ہاں جی موجبے کی مثال. قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کی مثال. اگر سورج ہوگا، اگر سورج طلوع ہے اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے. تو دن موجود ہے. تو اس میں آفتاب سورج جو ہے طلوع شمس یہ مقدم ہے اور دن کا موجود ہونا یہ تالی ہے. یعنی جب بھی سورج طلوع کرے گا تو دن موجود جب بھی سورج طلوع کرے گا تو دن موجود ہوگا. دن موجود پیچھے ہوگا. مثال بڑی سی عربی بزرگاں کتاب بزرگاں دی سی اتنے فارسی وچ لکھی ہے تاکہ ساری گل سمجھ آ جائے. جی گل سمجھی کہ نہیں؟ تو مقدم کون ہے؟ اگر آفتاب برآمدہ باشد تالی کون ہے؟ روز موجود دست. سالبے کی مثال نیست اوتھے سی لے سال بتا تھے وے نیست. نیست اگر آفتاب برآمدہ باشد شب موجود باشد. اگر سورج طلوع ہوگا تو شب موجود نہیں ہوگی. اگر سورج طلوع ہوگا تو شب موجود نہیں ہوگی. اگر آفتاب برآمدہ باشد مقدم ہے تو شب موجود باشد و نیست نال لانا ہے. یہ نیست شب موجود تالی ہے. تو جب بھی سورج طلوع ہوگا شب موجود نہیں ہوگی. جب بھی سورج طلوع ہوگا تو شب موجود نہیں ہوگی. تو سورج کے طلوع اور رات کے موجود ہونے کے درمیان اتصال نہیں ہے، سلب اتصال ہے کہ ایک ہوگا تو دوسرا ہوگا، اس طرح نہیں بلکہ دوسرا نہیں ہوگا. تو اتصال کی سلب کیا ہے؟ سلب اتصال کی. اے مثال آگے کہندی موجبے دی تے سالبے دی. پیچھے عربی چ مثال دو باری گزری، سگرے وچ اوسط جے تیسری باری فارسی چ مثال ہے. مثال وہی ہے. پھر اویں کوشش کری دی پکوانے دیجیے. تو شرطیہ متصلہ موجبہ میں یہ حکم ہوتا ہے کہ تالی پائی جائے گی جب بھی مقدم پایا جائے گا. سالبے میں حکم ہوتا ہے کہ تالی نہیں پائی جائے گی جب بھی مقدم پایا جائے گا. منع کرو خواہ موجبہ جیسا کہ کہے تم. اگر آفتاب طلوع ہے تو روز موجود ہے. خواہ سالبہ جیسا کہ کہے تم. اگر آفتاب موجود ہے تو شب موجود ہے. اس طرح نہیں ہے، نیست نہیں ہے. جی خواہ موجبہ جیسا کہ کہے تم اگر آفتاب طلوع ہے تو دن موجود ہے. خواہ سالبہ جیسا کہ کہے تم اگر آفتاب موجود ہے تو اگر آفتاب طلوع ہے تو دن موجود ہے، اس طرح نہیں. ایک معنی ہو رہے اگر آفتاب طلوع ہے تو شب موجود نہیں ہے. ایک معنی یہ سادہ ہے. اصل چونکہ سلب اتصال اس لیے معنی کریدا ہے کہ اگر آفتاب طلوع ہے تو رات موجود ہے. یہ اتصال نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. اتنا معنی کریدا منطق جی. ویسے وہ سمجھانے میں سمان ہو یہ کیا نہیں ہے. لیکن چونکہ ایوے سلب اتصال کہ پہلے انہوں موجبہ بنا کے تو پھر اتصال تروڑنا ہے. اگر دن موجود ہے تو رات موجود ہے، اس طرح نہیں ہے. یعنی ان میں اتصال نہیں بلکہ اتصال کی سلب ہے. مطلب ہے. ہاں جی خواہ موجبہ جیسا کہ کہے تم اگر آفتاب طلوع ہے روز موجود ہے. تو اگر تو اگر دے جواب تو دن موجود ہے. موجود ہے. خواہ سالبہ جیسا کہ کہے تو اگر آفتاب موجود ہے تو شب موجود ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا جی. تو دو قسمیں کہ قضیہ شرطیے میں یا تو حکم ہوگا اتصال اور سلب اتصال کا، یا حکم ہوگا انفصال اور سلب انفصال کا. اگر حکم ہو اتصال یا سلب اتصال کا تو یہ قضیہ شرطیہ متصل ہے. پھر اس کی دو قسمیں پڑھ لی ہیں، موجبہ اور سالبہ دونوں دی تعریف. اور اگر حکم ہو قضیہ شرطیے میں انفصال اور سلب انفصال کا تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے.
اگے کون آخیا منع کرو. اور اگر حکم انفصال کے ساتھ ہے یہ موجبے دی گل ہے سالبے نال ہی نے وہ سلب بھی نال ہی ہے. اس قضیہ کو شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں. اور اگر حکم انفصال کے ساتھ ہے تو اس قضیہ کو شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں. شاباش جی. اور اگر حکم انفصال کے ساتھ ہے تو اس قضیہ کو شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں. آگے پڑھو. خواہ موجبہ چنا کے گوئی کے ای عدد زوج باشد یا فرد وخواہ سالبہ چنا کے گوئی نیست چنا کے ای عدد زوج باشد منقسم بے متصاوی ہے. بس قضیہ شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں موجبہ اور سالبہ. ہاں جی. قضیہ شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں موجبہ اور سالبہ. قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان انفصال کا. قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان انفصال کا. جی. قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان انفصال کا. کہ اگر ایک ہے تو دوسرا نہیں دوسرا ہے تو پہلا نہیں. قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان سلب انفصال کا. قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان سلب انفصال کا. قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم ہوتا ہے مقدم اور تالی کے درمیان سلب انفصال کا. سلب انفصال کا. گل سمجھی کہ نہیں؟ حکم انفصال کا تو موجبہ ہے حکم سلب انفصال کا تو سالبہ ہے. مثال وہ جو پڑھی ہے یہ عدد یہ آپ اشارہ کر لیں 2 4 5 6 7 8 جس کی طرف بھی یہ عدد یا زوج ہے یا یہ عدد فرد ہے. یہ دو قضیے ہیں یا یہ عدد تو عدد کے زوج ہونے اور عدد کے فرد ہونے کے درمیان حکم ہے انفصال. عدد کے ایک عدد بیک وقت ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ زوج ہو نہ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت زوج بھی ہو اور تو ان دونوں عدد کے زوج ہونے اور عدد کے فرد ہونے کے درمیان کیا ہے حکم؟ دو میں سے ایک ہے دوسرا. اگر مقدم ہے تو اگر تالی ہے تو مقدم. کٹھے ہون تے ٹکر مرے ایک دوجے نوں. جی سمجھی شاہ جی؟ کوئی بھی آپ عدد لے لیں یا وہ کیا ہوگا 2 4 6 8 10 12 یہ سارے زوج نے تے 1 3 5 7 9 11 آخر تک کے سارے فرد نے. جی ہے مطلب. سالبے کی مثال یا یہ عدد زوج ہے یا یہ عدد منقسم بے متساویین ہے. یا یہ عدد تو عدد کے زوج ہونے اور عدد کے منقسم بے متساویین ہونے کے درمیان انفصال کی سلب ہے. انفصال کی دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں اٹھ بھی سکتے ہیں. 4 میں دونوں جمع ہے زوج مقدم بھی ہے کیا مطلب عدد زوج بھی ہے اور تالی بھی ہے کیا مطلب منقسم دو تقسیم ہو گئے. اور 5 میں دونوں کا رفع ہے. 5 میں نہ مقدم ہے نہ تالی ہے. کہ مقدم کیوں نہیں ہے کہ 5 زوج نہیں ہے. تالی کیوں نہیں ہے کسر آتی ہے. اے مطلب ہے کیا سمجھیے. تو عدد کے زوج ہونے اور عدد کے برابر برابر تقسیم ہونے میں انفصال کی سلب
انفصال کی مقدم تالیف دونوں پائے بھی جا سکتے ہیں اور دونوں کا رفع بھی ہو سکتا ہے. مانا کر لو. یہ وہی مثالیں بیٹا جی جو پہلے پڑھی ہیں. مہربانی کوئی مت کرو، کوشش کرو. بار بار شے آ رہی ہے یار خدا دے بندے جی. اور اگر چلو اگے خواہ موجبہ ہو جیسا کہ کہے تم کہ یہ عدد زوج ہے یا فرد، وہ پوری عبارت ہے یہ عدد یا زوج ہے یا یہ عدد فرد ہے. اختصار واسطے کلی خبر بول دیں دینے جی. اگے بھی دسیے گل. اور خواہ صالبہ جیسا کہ کہے تم نہیں ہے جیسا کہ کہے تم یہ عدد یا زوج ہے یا منقسم بے متساویین ہے، اس طرح نہیں ہے. یعنی ان میں یا نہیں ہے. ان میں یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کہتے ایک اس یا نو اٹھا دیو، دوویں نہیں یا دوویں ہیں، یہ مطلب ہے. خواہ مجبہ ہو جیسا سمجھے گل جی کہ یہ عدد زوج ہے یا فرد، اور خواہ صالبہ ہو جیسا کہ جی. کہے تم شاباش. کہ یہ عدد زوج ہے یا منقسم بے متساویین، اس طرح نہیں ہے. اس طرح نہیں. کیا مطلب ان کے درمیان انفصال نہیں، یا عدد زوج ہے یا منقسم بے متساویین ہے، اس طرح نہیں. خواہ موجبہ ہو جیسا کہ کہے یہ شخص یا تیرا ابا ہے یا تیرا والد ہے، ان دونوں کے درمیان انفصال ہے، سلب انفصال ہے کہ دونوں ایک ہی ہے کہ کون ابا بھی تھے، اے مطلب ہے. ہاں جی. خواہ موجبہ ہو جیسا کہ کہے تم یہ عدد زوج ہے یا فرد. خواہ صالبہ ہو جیسا کہ کہے تم یہ عدد زوج ہے یا منقسم متساویین یا منقسم بے متساویین ہے، اس طرح. خلاصہ یہ نکلا کہ قضیہ کی 3 قسمیں: قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ، شرطیہ متصلہ، شرطیہ منفصلہ. وجہ اثر پہلے 2 قسمیں بنی ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. پھر قضیہ شرطیہ کی وجہ اثر علیحدہ بنی ہے کہ شرطیہ 2 قسم متصلہ اور منفصلہ. پھر یہ تینوں 2 قسم ہیں. کون سے؟ تینوں 2 قسم ہیں، موجبہ اور صالبہ. قضیہ شرطیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ عملیہ موجبہ، قضیہ شرطیہ عملیہ صالبہ، قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ، قضیہ شرطیہ متصلہ صالبہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ صالبہ. صالبہ. کل سمجھیے.